یا موسیٰ نے ایک تماچا مارا اور تو اس نے کہا یہ وہی بچہ ہے. آسیہ نے کہا کیا بکواس کرتا ہے, ایک تماچے پہ پتہ چل گیا. اس نے کہا دنیا کے تماچے اور نبوت کا تماچے میں فرق ہے. میں اب آپ کو ایک بات بولوں, فرعون کافر ہے, مشرک ہے, شرک کرتا, اتنا بھی اس کے پاس نور ایمانی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے موسیٰ کو دیکھ کے کہا یہ نبی ہے. وہ مسلمان 40 سال تک نبی کو نبی نہ مانے. فرعون سمجھ گیا. اب اس کے بعد فرعون نے کیا کیا, امتحان ہوا موسیٰ کا. اب وہ میں امتحان میں نہیں جاتا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا کہ اللہ کا وعدہ پورا کیسے ہوتا وہ دیکھو. اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا مادر موسیٰ سے, ہم بہت جلدی ملیں گے, تم ڈال دو موسیٰ کو پانی میں. اب موسیٰ 4-5 دن کے, 1 ہفتے کے, بھوک لگی, بچہ ہے, بھوک لگی, رونے لگے. اس زمانے میں عورتیں ہوتی تھی جو بچوں کو فیڈ کرتی تھی پیسے لے کے. جیسے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں, میں ابھی آتا ہوں اس پہ. بچوں کو عرب میں عورتیں فیڈ کرتی تھی اور پیسے لیتی تھی. آسیہ نے ٹرائی کیا, موسیٰ نے دودھ نہیں پیا. آسیہ کا نہیں, آسیہ نے اعلان کیا محل سے, فرعون کے محل سے اعلان ہوا کہ وہ ساری خواتین محل میں آ جائیں اور آ کے ایک بچے کو فیڈ کرنا ہے. تو ساری وہ عورتیں کہ جو وہاں کی مارکیٹ میں تھیں, وہ سارے اپنے بزنس کو چھوڑ کے محل میں آ گئیں. کیوں؟ یہاں پیسے زیادہ ہیں. یہ لالچ شروع سے ہے لوگوں میں. لالچ کبھی نہیں کرنا, گریڈی کبھی نہیں رہنا, یاد رکھو. توکل اللہ, اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. تو لائن لگ گئی آ کے. اب میری طرف دیکھیں آپ, آسیہ کی آغوش میں موسیٰ ہے. ایک خاتون لائن لگا کے آئی. آسیہ نے موسیٰ کو ان کے حوالے کیا. 8 دن کے موسیٰ ہے, ایسا دیکھا. شی ٹرائیڈ, میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا ممبر سے. انہوں نے فیڈ کرنے کے لیے موسیٰ کو قریب کیا. موسیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھا, منہ پھیر لیا, منہ پھیر لیا. اس کا دودھ نہیں پیا. قرآن بول رہا, میں نے پورا قرآن کے واقعہ سنا رہا آپ کو. 1 2 3 4 5 6 ہر عورت ٹرائی کر رہی. موسیٰ نے کسی کا 1 ڈراپ ملک بھی نہیں پیا. میں آپ سے یہ پوچھتا کہ 8 دن کا موسیٰ ہے, ان کو کیسے معلوم یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ وائے ہو ان مسلمانوں پر کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو دائی حلیمہ کا دودھ پلا دیا. دوستو, کم درجے کے نبی کو معلوم ہے کہ دودھ کس کا حلال ہے کس کا حرام ہے. جو موسیٰ, جو سردار موسیٰ کے ہیں, ان کو نہیں معلوم. دائی حلیمہ میں ممبر سے بول رہا, ایک دن اور مجھے نبی شیش نبی سے لے کے, نبی آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو, شیش نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک کوئی ایک تاریخ اسلام سے بتائے کہ کسی نبی نے سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ پیا ہو. نبیوں نے نہیں پیا. آپ بتا ہی نہیں سکتے تاریخ سے. قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب ہے. ہماری کتاب تاریخ اسلام ہے, نجم الحسن قراربی کی, اور حیات القلوم علامہ مجلسی ہے. کسی کتاب میں, ہم اپنی بات نہیں کر رہا, میں اہل سنت مسلمانوں کی بات کر رہا. کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ کسی نبی نے دودھ نہیں پلایا, ان کی ماں کے علاوہ کسی کا وہ لوگوں نے دودھ پیا, صرف ماں کا پیا. یہاں تک کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے اور ان کی ماں نے ان کو کیف کے اندر, غار کے اندر چھوڑ کے 3 دن کے بعد واپس آئی تھی. شان پروردگار یہ مسبب الاسباب ایسا اللہ. اس نے ماں انٹرویو تو عجیب منظر دیکھا کہ ابراہیم اپنے انگوٹھے کو منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور یہاں سے دودھ اور شہد جاری ہو رہا. یہ قادر مطلق ہے, یہ اللہ ہے, اسباب کو پیدا کرتا. If you trust, میرے پوری تقریر اسی پہ دوستو کہ اپنے یقین کو اللہ کی ذات پہ اور مولا حسین کی ذات پہ اور معصومین کی ذات پہ بھروسہ کرو. یہ مت بولو یہ بکواس, میں جنرل بات کر رہا, آپ برا مت مانو کہ جنرل بات کر رہا, آپ کسی سے بات کرو, ارے میرے پاس تو بہت ہے. What do you mean بہت ہے؟ کتنا ہے؟ عجائبات ہونا, دیوار کے پیچھے کیا ہے دکھنا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, معصومین کی ذات پہ, مولا حسین کی ذات پہ بھروسہ کرو, امام علی کی ذات پہ بھروسہ کرو کہ مولا زندگیوں کو بدلتا کیسا ہے.
تقدیروں کو بدلتا کیسا ہے. تو ہوا کیا, موسیٰ ٹرائی کرتے رہے لیکن ایک ڈراپ بھی نہیں پیا. اللہ نے کہا ہم نے حرام کر دیا, قرآن میں بولتا ہے کہ ہم نے حرام کر دیا تھا موسیٰ کے اوپر وہ دودھ. وہیں پر کلثوم ان کی بہن کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے جا کے آسیہ سے کہا کہ کیا میں ایک پاک اور پاکیزہ خاتون کو لاؤں جس کا یہ بچہ دودھ پیے گا؟ آسیہ نے کہا فوراً لاؤ. کلثوم دوڑتی ہوئی گئی اپنے گھر میں, اپنی ماں سے کہا, اللہ کا وعدہ کیا تھا, کتنی جلدی ملاؤں گا. ماں سے جا کے کہا کہ موسیٰ فرعون کے محل میں ہیں, آپ آئیے, وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے. آسیہ آئیں, ان کی مادر موسیٰ آئیں. جب آئیں تو موسیٰ کو آسیہ کو نہیں معلوم تھا یہ ان کی ماں ہے. بچے کو حوالے کیا, جیسے حوالے کیا وہ قریب لے کر آئیں. موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ میری ماں ہے. جانتے تھے اتنا دودھ پیا کہ دودھ یہاں سے بہنے لگا. اللہ نے کہا ہم نے اتنا جاری کر دیا تھا. تو آسیہ نے کہا کہ تم ایسا کرو, بچے کو لے کے اپنے گھر چلے جاؤ اور تم اس کو تیاری کرو, تم اس کو فیڈ کرتے رہو, 8 دن میں محل میں لے کے آنا. موسیٰ بچ بھی گئے اور ماں کے پاس بھی چلے گئے. وعدہ ایسا پورا ہوتا ہے, وعدہ ایسا پورا ہوتا ہے. اگر اللہ وعدہ کر رہا, اللہ کرے یا معصوم کرے, بات ایک ہے. میرا مولا اگر کسی چیز کا وعدہ کرا تو بالکل بات وہی ہے کہ جیسے اللہ کا وعدہ. اس لیے کہ مظہر اوصاف خدا کا نام معصومین ہے. اللہ کی ہر صفت کے یہ لوگ مظہر ہیں, ہر صفت کے. اگر وہ عادل ہے تو یہ لوگ بھی عادل ہیں, وہ کریم ہے تو یہ بھی کریم ہے, وہ رحیم ہے تو یہ بھی رحیم ہے. ان کو دیکھو, اللہ کو پہچانو, ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. تو اتنا اللہ نے اسباب کو پیدا کیا, اور اسباب کو پیدا کر کے موسیٰ کو ان کے گھر میں ہی رکھا. اب کوئی سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے کہ بچہ ہے, بچہ پل رہا, محل سے آیا, اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا چکر ہے. اللہ سے کھیلے تو اللہ بھی ایسی کھیلتا ہے ان کے ساتھ, سمجھے. اب ہوا کیا اس کے بعد 2-3 مہینے 6 یا 3-4 سال کے بعد جب بڑے ہو گئے تو موسیٰ فرعون کے محل میں چلے گئے. اب بات کو میں یہی روک رہا, ورنہ تو پوری تاریخ ہی موسیٰ کی پڑھوں, اتنی انٹرسٹنگ تاریخ ہے. ایک چیز بتا دیتا, یہ جو قوم موسیٰ تھی نا, سب سے بڑے پرابلم کریٹرز تھے, سب سے بڑے پرابلم کریٹرز نبیوں کی امتوں میں. ہمارے سرکار کی امت کو چھوڑو, دوسری امتوں میں اتنے پرابلم کے, اتنے ٹو ڈیمانڈنگ. کسی امت نے, کسی نبی کی امت کے پاس یہ جرت نہیں ہوئی تھی یہ کہنے کی کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں, سوائے ان کے. ان لوگوں نے موسیٰ سے کیسے ڈیمانڈ کیے کہ ہم کو جنت سے کھانا منگا کے دو, اور موسیٰ نے منگا کے دیا. یار جب موسیٰ منگا سکتا تو فاطمہ کا لال نہیں منگا سکتا؟ یہ تو جنت کا مالک ہے. تو ایسا ڈیمانڈ کہ کھانا منگا کے دو, اور بہترین کھانا آتا تھا, 7 کورس میل. آپ کی زبان میں بول رہا ہوں, ہاں, لیکن آتا کب تھا یہ تو پہلے معلوم کرو. لنچ پہ آتا تھا, یا 8 بجے بریک فاسٹ پہ آتا تھا, یا 8 بجے ڈنر پہ آتا تھا؟ نہیں. ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, واٹ آئی ایم سیئنگ. رزق آتا کب تھا؟ 8 بجے ناشتہ نہیں آتا تھا, دوپہر میں نہیں آتا تھا. کھانا آتا تھا جب پہلا آسمان پہ تہجد کا ستارہ نکلتا ہے. کب تک رہتا تھا؟ جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل جائے. تو یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھانا نیچے رہتا تھا. جو جاگتا تھا فجر پہ اس کو ملتا تھا, جو سوتا تھا وہ کھوتا تھا. تو آج بھی یہی اصول ہے کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو, رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو, تو فجر پہ اٹھو, اس کے بعد مانگو اللہ سے. دیکھو اللہ دیتا کیسا ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ ظہر پہ مانگے تو نہیں ملے گا, میں یہ نہیں بول رہا رات میں مانگے تو نہیں ملے. وہ کریم ہے, 24/7 مانگتے رہو, وہ دیتے رہے گا. لیکن
ساری کتابوں میں یہی ہے کہ نماز تہجد سے لے کے فجر تک، اگر کسی کا رزق کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، جاب کا پرابلم ہے، بزنس نہیں ہو رہا، تو تہجد کی نماز سے لے کے فجر تک تم مانگتے رہو، اللہ دیتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ بندوں سے مت مانگو، عزت جاتی، اس سے مانگو، عزت ملتی۔ ارے یار میں بول دیا اور آپ نے سر ہلا کے سن لیا۔ بندوں سے مانگو گے ٹورنٹو میں تو عزت جائے گی، اس سے مانگو گے تو عزت ملے گی۔ سگا بھائی، ریئل اون بردر، میں مثال دے رہا، پوچھنا نہیں مجلس کے بعد وہ کون تھا۔ ٹورنٹو میں ایک فیملی ہے، سگا بھائی، ایک ملینر ہے، ایک بیچارہ غریب۔ آپ انصاف سے بولو مجھے، کوئی پیسے والے کو، کوئی دولت مند کو جو بہت رئیس ہے، اس کو آپ رات میں 12 بجے فون کر سکتے کہ آئی ایم ان پرابلم، پلیز ہیلپ می؟ وہ بولے گا تم کو پتہ نہیں سونے کا ٹائم ہے؟ تم نے فون کیسے کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ رات، آدھی رات کو تم مجھے فون کر رہے؟ ہمت کیسے ہوئی؟ اتنا ڈانٹے گا، سورج نہیں دیکھے گا۔ اس لیے کہ پیسے والوں کا مزاج ہوتا، پیسے کا مزاج ہوتا۔ کینیڈین ڈالر کا ایک مزاج ہے، یو ایس ڈالر کا ایک مزاج ہے، کویتی دینار کا ایک مزاج ہے، پاؤنڈ کا ایک مزاج ہے۔ جب پیسہ آتا نا تو پیسے والے کی واک بدل جاتی، چال بدل جاتی، چلنے کا سٹائل بدل جاتا۔ بابا مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے یار پوری دنیا میں؟ چال بدل جاتی، چال بدل جاتی، ایک ایک قدم سوچ کے نہیں چلتا، غرور اور تکبر میں چلتا۔ چال بدل، بولنے کا سٹائل بدل جاتا، کمپلیٹ بولنے کا سٹائل بدل جاتا۔ وہ کسی کو مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ پیسہ ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسہ چلتا ہے، پیسے کا لہجہ ہے، پیسے کا مزاج ہے۔ جب وہ بولنے لگتا تو اتنا پیسے والا سگا بھائی ہے، ریئل اون بردر ہے تمہارا، تم اس کو نہیں فون کر سکتے، تم اس کو اس کے ٹائمنگز پہ فون کرنا۔ دوستو پیسہ آ جائے نا، سب سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ اگر چھوٹی گاڑی سے کوئی رولز میں آ جائے، پہلی چیز جو چھوٹتی نا اس سے امام بارگاہ اور مسجد، ٹائم ہی نہیں۔ میں ٹورنٹو والوں کو نہیں بول رہا، میں ایک بات بول رہا ہوں، پیسہ آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز چھوٹتی نا وہ امام بارگاہ آنا چھوڑ دیتے، اس کے بعد مسجد جانا چھوڑ دیتے۔ مسجد میں بھی جائیں گے تو سوچ سمجھ کے بیٹھیں گے کہ کس کے پہلو میں بیٹھنا ہے، کہ میرے سٹیٹس کا ہے نہیں ہے۔ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بھی نہیں کر رہا۔ سوچ کے بیٹھتے کہ کہاں بیٹھنا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ تو نماز پڑھ کے جو تیرا پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اگر تو قبول کرانا چاہتا نماز تو اسے ہاتھ ملا لے، مصافحہ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریب ہے، تو نے باہر نہیں ملایا ہوگا، اب ہاتھ ملا لے، قبول کر لوں گا تیری نماز کو۔ غرور کو توڑا ہے پروردگار نے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، میں پیسے والوں کو بول رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے ملینرز بیٹھے ہوئے میرے سامنے۔ آپ بولیں گے سب ہے، علی والا ملینر ہی ہوتا نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت تو مولا کی ولایت ہے، سب سے بڑی دولت مولا کی ولایت ہے نا، اور کیا ہے؟ مائنس ولایت ہماری زندگی میں کیا ہے؟ اللہ موت دے دے، موت دے دے، موت آ جائے۔ اس لیے کہ ولایت نہیں ہے تو وہ موت بھی حرام کی ہے، اس لیے کہ وہاں جو عذاب ہے وہاں جلوے مولا کے ہیں۔ تو جتنے دولت مند ہیں آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، بغیر اپائنٹمنٹ لیے بات نہیں کر سکتے۔ سگا بھائی بھی ہے، مانگ نہیں سکتے۔ دوستو یہ فرق ہے دنیا کے پیسے والوں میں اور خدا میں۔ اللہ بولتا رات کے اندھیرے میں مانگو میں دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا، 24 گھنٹے مانگتے رہو میں دیتا جاؤں گا۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا۔ مانگو تو اس سے مانگنے میں عزت ہے، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اور مانگتے ہوئے اللہ سے کبھی شرمانا بھی نہیں، کبھی نہیں شرمانا کہ وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، میری بیوی کیا بولے گی، میرے بچے کیا بولیں گے۔ بابا سب مانگتے ہیں، اس سے مانگو ملے گا، یقین کرو کہ وہی دینے والا ہے، لیکن واسطے کے بغیر نہیں مانگنا۔ جو میں نے بولنا تھا میں نے بول دیا،
کوئی غلط نہیں سمجھے کہ میں بول رہا اللہ سے مانگو، تو بابا اللہ سے مانگو جیسا میرا مولا مانگتا تھا. واسطہ دو مولا کا، واسطہ دو مولا کے بچوں کا. اس کے بعد دیکھو دعا کل کی آج قبول ہو جائے. نہیں، واسطہ دو مولا کا، اور یقین رکھو مولا کی ذات پہ. یقین مجھ سے کہا گیا مولانا کیا اپنے امام علی سے مانگ سکتے؟ پوچھنے والے اپنے، کوئی غیر نہیں. مانگ سکتے مولا سے. اللہ تو بول رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں، تجھ سے مانگو، اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ تو میں نے کہا یار تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے ماں باپ سے مانگتے ہو؟ مانگو اللہ سے. تم ماں باپ سے مانگتے ہو؟ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں باسز جو ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے. تم اپنے باس سے جا کے، کافر باس سے جا کے نہیں مانگتے کہ میرا انکریمنٹ کرا دو، مجھے اتنا دے دو، مجھے یہ دے دو. مانگو اللہ سے. جب اپنا معاملہ آیا تو تم مانگتے ہو. تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ مانگو، اللہ سے مانگو، لیکن واسطہ دے کر مانگو. اس لیے کہ ہر نبی نے واسطہ دے کر مانگا. کسی نبی کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوئی جب تک واسطہ نہیں دیا. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، کشتی نوح نہیں بچتی تھی اگر وہ 5 نام نہیں ہوتے. وہ 5 نام پنجتن کے جو اطراف میں لگے ہوئے تھے، جبرائیل کا جملہ ہے کہ یہی نام تو تیری کشتی کو بچائیں گے نوح. اور نبی آدم پہلا نبی 200 سال تک 200 ایئرز تک مانگتا رہا. 200 ایئرز تک مانگتا رہا. اکیلا آدم زمین کے اوپر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہے کہ پروردگار میری دعا کو قبول کر لے. میں یہ نہیں بول رہا، نبی آدم ہے، معصوم ہے، پہلا نبی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی، عصمت ہے. لیکن 200 ایئرز تک مانگتے رہے. 200 ایئرز کے بعد جبرائیل نے آگے کہا آدم پوری زندگی گزر جائے گی. کہا کروں کیا؟ تو کہا ان کا واسطہ دو کہ جن کے نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا. آدم کی پیشانی پہ نور محمد اور آل محمد تھا. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، جب واسطہ دیا تو ہم نے توبہ کو قبول کر لیا. ہر نبی کے ساتھ ہے، ہر نبی کے ساتھ ہے. اب موسیٰ کا ذکر چلا تو موسیٰ کے لیے بھی سن لو. بہت بڑے نبی ہیں نا، اتنے بڑے نبی کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہیں. اب بات کرتے تھے، امت نے کہا کہ ہم کو اللہ کو بتا دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جرت کسی نے نہیں کی. یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، اس وقت کے پرابلم کریٹر شروع سے ایسی ہے. یہ لوگ اگر آج دنیا میں ناک میں دم کیے ہوئے ہیں تو یہ شروع سے ایسی، ان کے آبا اجداد بھی ایسی تھے. میں بہت بند الفاظ میں بولا، آپ سمجھے میں کیا بول رہا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے. موسیٰ نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا. کہا میں نے نہیں دیکھا، تم کیسے دیکھو؟ کہا نہیں ہم کو تو دیکھنا، جب تک نہیں بتاؤ گے ہم تو آپ کو نہیں مانیں گے. موسیٰ طور پہ چلے گئے، جا کے کہا پروردگار سن رہا، آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ، دیکھ ہی نہیں سکتے. موسیٰ نے پھر مانگا. یہ بھی ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے. کبھی دعا قبول نہیں ہوئی تو مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جائے. مانگتے گئے، کہا پروردگار میں امت کو کیا جواب دوں، وہ چاہ رہے کہ تجھے دیکھے. تو کہا ایسا کرو 70 آدمی اپنے پاس سے سلیکٹ کرو، جتنے پائس ہیں ان کو لے کے یہ ماؤنٹین پہ آ جاؤ، طور پہ، اور آ جائے ایک نور چمکے گا، سپارک ہوگا. اگر زندہ رہ گئے تو دیکھ لیا، مر گئے تو پھر میری ذمہ داری نہیں. ارے یار یہ اللہ نے نہیں بولا، میں بول رہا. اللہ تو ذمہ داریاں لیتا ہے، یہ میں بول رہا. جن کے سر جھکے ہوتے ان کو اٹھانے کے لیے بولا میں بھی اسمارٹ آدمی ہوں. تو ہوا کیا، موسیٰ 70 کو لے کر اوپر آئے. آ کے ایک نور چمکا، سپارک ہوا. کوہ طور میں نے دیکھا ایجپٹ میں، بلیک سٹون ہو گیا تھا. ایک سپارک ہوا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. موسیٰ غش کھا گئے. اب یہ نور کیا تھا؟ میرے مولا کا ایک سرمن ہے کہ میں وہ اصلی نور کی چمک ہوں. یہ کون بول رہا؟ میرا مولا بول رہا.
اپنے ایک سرمن میں بول رہا ہے کہ میں وہ اصلی نور کی چمک ہوں. وہ اصلی نور کی چمک کیا ہے؟ یہ واقعہ کیا ہے؟ شاعر اپنے ایک مسدس کے بند میں کہتا ہے، میں ظفر بھائی کے سامنے سنا رہا، غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. شاعر کہتا ہے کہ غور سے سنو تم انجوائے کرو گے. میں آخری حصے پہ آ گیا. خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا، خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا. ارے کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم، موسیٰ کلیم ہے، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. یہ ہے نبیوں کی تمنا. طور پہ جو نور چمکا تھا وہ کیا نور تھا میرا مولا سے بہتر کوئی نہیں جانتا. بہرحال تو دوستو یہ پرابلم کریٹر شروع سے ہے. دوستو ہر نبی اپنے مقام پر، اور ہر نبی نے واسطہ معصومین کا دیا تو ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، ان کی دعا بھی قبول ہوئی.